السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 15 سال سے پردیس میں نوکری کر رہا تھا۔ رشتہ داروں کے تانے سن سن کر میری ماں نے میری شادی ایک معذور لڑکی سے کروا دی۔ شادی کے 1 ماہ بعد میں سعودیہ لوٹ گیا۔ میری بیٹی 2 سال کی ہو چکی تھی۔ میں جب بھی واپس لوٹنے کا سوچتا، میری ماں ایسے بہانے بناتی جن کو سن کر میرا دل پسیج جاتا۔ ایک روز میں کام سے لوٹا تو واٹس ایپ پر میسج ملا کہ میری بیوی اور بیٹی دونوں ہی فوت ہو گئے۔ میں گھر والوں کو بتائے بنا جیسے ہی گھر واپس لوٹا تو پڑوسن مجھے دیکھتے ہی چلا اٹھی کہ سعودیہ میں 15 سال بیت چکے تھے۔ میں روز اپنے ہاتھوں سے پسینہ پونچھتا، آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ آخر یہ دن کب ختم ہوں گے۔ مزدوری کرتے کرتے جسم کی ہڈیاں درد سے چور ہو چکی تھیں، مگر میری ماں کی آواز جب بھی میرے کانوں میں پڑتی سب درد ختم ہو جاتے۔ وہ ہمیشہ فون پر کہتی، بیٹا تھوڑا اور صبر کر لو، گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تیری کمائی سے تیرے بھائی کی تعلیم اور گھر کا خرچ چل رہا ہے، بس کچھ دن اور رک جا۔ یہ کچھ دن پتہ نہیں کب 15 سال بن گئے۔ میں اکثر سوچتا کہ میں کب گھر جاؤں گا، اپنی ماں کے ہاتھوں کا کھانا کھاؤں گا، اپنے کمرے میں بیٹھ کر بچپن کی یادوں میں کھو جاؤں گا، مگر جب بھی جانے کا سوچتا کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا۔ لیکن اب میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے پاکستان واپس جانے کی ٹکٹ لی اور پاکستان پہنچ گیا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ میرا بھائی اچھی جاب کرنے لگا تھا، 2 بہنیں تھیں، وہ بھی اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ اب میری ماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ ایک دن ماں نے کہا، اب میں چاہتی ہوں کہ تو شادی کر لے۔ میں نے پہلے انکار کیا کہ میں 15 سال محنت کر کے وقت سے پہلے بوڑھا لگنے لگا ہوں، 40 کے قریب میری عمر ہو چکی ہے۔ مگر ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میں مرنے سے پہلے تیری دلہن دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں مجبور ہو گیا، میں نے سب کچھ ماں پر چھوڑ دیا۔ ماں نے میرے لیے ایک لڑکی پسند کی، نیاب۔ میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا، بس اتنا سنا تھا کہ وہ بولنے اور چلنے سے قاصر تھی۔ یہ جان کر دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوئی۔ میں نے اپنی والدہ سے جب وجہ پوچھی کہ میرے لیے آپ نے ایسی لڑکی کا انتخاب کیوں کیا، وہ تو آپ کی خدمت ہی نہیں کر پائے گی، تو میری والدہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، مجھے وہ لڑکی پسند ہے اور پھر تمہاری عمر بھی ہو چکی ہے۔ میں چپ سا ہو گیا۔ میں نے ماں کے فیصلے کو اپنی تقدیر مان لیا۔ شادی کی رات جب میں نے نیاب کو پہلی بار دیکھا تو وہ ایک خاموش مجسمے کی طرح نظر آئی۔ اس کی آنکھیں بولتی تھیں مگر لب خاموش تھے۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ کیا تم خوش ہو اس شادی سے؟ میں نے اشاروں میں اس سے پوچھا تو وہ پلکیں جھپکا کر خاموش ہو گئی۔ میں زیادہ دن نہیں رکا، 1 ماہ بعد ہی واپس سعودیہ جانا پڑا۔ جاتے ہوئے نیاب کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو میں سمجھ نہیں پایا۔ شاید وہ التجا کر رہی تھی کہ میں نہ جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دل تو میرا بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن میری والدہ کہنے لگی کہ تم پیسہ کماؤ تاکہ تمہاری بیوی کا علاج ہو سکے، اس لیے میں چلا گیا۔ جب بھی میں فون پر کہتا کہ اماں میری نیاب سے بات کروا دیں تو میری والدہ بہانہ بنا دیتی۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ سعودیہ میں دن رات محنت کرتے ہوئے 2 سال کب بیت گئے میں خود بھی جان نہ سکا۔ یہاں زندگی ایک ہی دائرے میں گھوم رہی تھی، کام کام اور کبھی کبھار ویڈیو کال پر گھر والوں سے بات چیت۔ نیاب سے میرا زیادہ رابطہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی جذباتی تعلق قائم ہو پایا تھا۔ وہ ایک ایسی بیوی تھی جسے میں نے قبول کیا مگر کبھی مکمل طور پر اپنا نہ پایا۔ کبھی دل چاہتا بھی تو میری والدہ میری اس سے بات نہیں کرواتی تھی۔ اس دوران میری بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ مجھے اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا۔ اپنی بیٹی کو ویڈیو کال پر دیکھ کر مجھے ایک ہلکی سی خوشی ملتی تھی۔ جب بھی ماں ویڈیو کال پر اس کی مسکراہٹ دکھاتی دل کو سکون ملتا۔ وہ کہتی، بیٹا تمہاری بیٹی بالکل تمہاری طرح دکھتی ہے، ضدی بھی ہے، ہنسمکھ بھی ہے۔ میں اکثر سوچتا کہ اب واپس جانا چاہیے، مگر جب بھی جانے کا سوچتا تو ماں کوئی نہ کوئی مجبوری سنا دیتی۔ کبھی کہتی کہ پیسے کم ہیں تو کبھی کہتی بھائی کی شادی کرنی ہے، اس کی نوکری سے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے۔ میں خاموش ہو جاتا، سوچتا کہ شاید ابھی میرا جانا مناسب نہیں ہے۔ پھر ایک دن جب میں رات کی شفٹ مکمل کر کے بستر پر لیٹنے ہی والا تھا کہ موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے نیند سے بوجھل آنکھوں سے موبائل اٹھایا۔ واٹس ایپ پر ماں کا میسج تھا، بیٹا سب کچھ ختم ہو گیا، نیاب اور تمہاری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میری سانسیں جیسے تھم گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے فوراً ماں کو کال ملائی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ دل میں شدید بے چینی لگی ہوئی تھی، ہاتھ کانپنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں خود سے بڑبڑایا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھا، بیگ میں چند کپڑے ڈالے
اور فوراً پاکستان کی ٹکٹ بک کروائی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس ایک ہی دن سوار تھی کہ مجھے گھر جانا ہے۔ جہاز میں بیٹھتے ہی آنکھوں کے سامنے نایاب اور بیٹی کی تصویریں گھومنے لگیں۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ دل میں ایک بے چینی تھی، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو۔ میری ننھی پری کو اچانک سے کیا ہو گیا؟ ہوائی جہاز کے اندر ہر چیز معمول کے مطابق تھی، مگر میرے لیے دنیا بدل چکی تھی۔ ارد گرد بیٹھے مسافر ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ ایئر ہوسٹس ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مسافروں کو چائے پیش کر رہی تھی، مگر میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، آخر ہوا کیا تھا؟ 2 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ماں نے مجھ سے کوئی ایسی خبر چھپائی ہو، مگر اس بار کچھ عجیب تھا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں نے ابو کو کال کی، مگر ان کا نمبر بھی بند تھا۔ جیسے جیسے جہاز پاکستان کے قریب پہنچ رہا تھا، میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ماضی کے لمحے یاد کرنے لگا۔ نیاب کی یاد بھی شدت سے آنے لگی، اس کی وہ خاموش آنکھیں جو کبھی کچھ نہیں کہتی تھیں مگر سب کچھ سنا دیتی تھیں، اس کی وہ زرد رنگت، وہ معصوم سی ہنسی جو بہت کم دیکھنے کو ملی۔ میں نے اسے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ شاید مجھے واپس جانا چاہیے تھا، مجھے اسے وقت دینا چاہیے تھا، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اور میری بیٹی، میں نے صرف اسے فون پر دیکھا تھا، کبھی گود میں نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے چھوٹے ہاتھ، ننھی مسکراہٹ، کیا واقعی وہ اب نہیں رہی؟ جہاز لینڈ ہوا اور میں فوراً باہر نکلا، کسی کو اطلاع دیے بغیر سیدھا گھر جانے کے لیے گاڑی لی۔ راستے میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے جیسے گلی قریب آ رہی تھی، کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ وہی راستے، وہی دکانیں، مگر ماحول میں ایک بوجھل پن تھا، جیسے یہاں کوئی بڑا حادثہ ہوا ہو، جیسے ہر چیز کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اچانک ایک زوردار چیخ گونجی، ارے تم تو مر چکے تھے! پڑوسن کی چیخ سنتے ہی گلی میں چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ چند لمحوں میں دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانکتی آنکھیں مجھے گھورنے لگیں۔ ہر کوئی حیران تھا، جیسے کسی ایسے منظر کا سامنا کر رہے ہوں جو ممکن ہی نہ ہو۔ میں الجھن میں تھا۔ ممتاز خالہ کیوں چیخی تھی؟ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ میں تو مر چکا تھا؟ ابھی میں ان سب سوالوں میں الجھا ہی تھا کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور ماں تیزی سے باہر آئی۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، ان کا رنگ سفید پڑ گیا، آنکھوں میں حیرت، خوف اور ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بیٹا تم؟ انہوں نے جلدی سے میرے ہاتھ پکڑے اور اندر کھینچ لیا، جیسے کسی کو مجھے دیکھنے نہ دینا چاہتی ہوں۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، جیسے ان کے پاؤں زمین پر جم ہی نہ رہے ہوں۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ ماں ہمیشہ مضبوط اور حوصلہ مند نظر آتی تھی، مگر آج ان کی حالت بالکل مختلف تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے کپ کپاتے ہاتھ اور چہرے پر پسینے کی ہلکی سی تہ تھی۔ ماں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خالہ نے ایسا کیوں کہا؟ اور نیاب اور میری بیٹی کہاں ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے میرا چہرہ ہاتھوں میں لیا، جیسے یقین کر رہی ہوں کہ میں حقیقت میں ان کے سامنے کھڑا ہوں۔ بیٹا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہی الفاظ انہوں نے پہلے بھی کہے تھے دروازے پر۔ کیا مطلب؟ میں تمہارا بیٹا ہوں، میری بیوی اور بیٹی کی موت ہوئی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ میری ماں نے نظریں جھکا لیں، ان کا سانس تیز ہو گیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، مگر الفاظ جیسے ان کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا تم تھکے ہوئے ہو، پہلے آرام کر لو، پھر بات کریں گے۔ مگر میں اب اور صبر نہیں کر سکتا تھا۔ میں سچ سچ بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ ماں، سچ سچ بتاؤ، نیاب اور میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ ان کی موت کیسے ہوئی؟ میری آواز بلند ہو گئی۔ ماں کا رنگ اور بھی زرد ہو گیا، وہ نظریں چرانے لگیں، جیسے کوئی ایسا راز ہو جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہوں۔ میں نے ان کے کندھے تھام لیے۔ ماں، کچھ تو بولو، مجھے سچ جاننا ہے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹا بس قسمت کا لکھا تھا، چپ کر جاؤ، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن میرے دل کو یقین نہیں آ رہا تھا، کچھ تو ایسا تھا جو ماں چھپا رہی تھی۔ اور تبھی اچانک اندر سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو میرا چھوٹا بھائی عاقب وہاں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بھی زرد تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ بھائی، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ عاقب، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنے ہی گھر میں ہوں، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ماں اور عاقب دونوں خاموش ہو گئے۔ میں نے ایک نظر ارد گرد ڈالی اور میری نظر نیاب کے کمرے کے دروازے پر جا ٹکی۔ دروازہ بند تھا،
میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے میں کسی اجنبی جگہ پر آ گیا ہوں۔ وہی دیواریں، وہی صحن، مگر فضا میں ایک وحشت تھی۔ ماں میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں سرخ، جیسے کئی دنوں سے سوئی نہ ہوں۔ بیٹا، تم کیوں آئے؟ ان کی آواز لرز رہی تھی، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی ہوں۔ میرے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، ماں مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نیاب اور میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ماں نے میری طرف نہیں دیکھا، وہ نظریں چرا رہی تھی۔ بس بیٹا، اللہ کی مرضی تھی، سب ختم ہو گیا، تم بس چلے جاؤ یہاں سے۔ ان کی یہ بات مجھے مزید الجھا گئی۔ کیسا ماں کا دل تھا جو اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ وہ چلا جائے؟ میں نے ان کے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑا، ماں سچ بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ حادثہ ہوا ہے یا کوئی بیماری تھی؟ کس نے دفنایا انہیں؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ خاموش تھیں، جیسے کوئی بہت بڑی بات زبان پر لانے سے ڈر رہی ہوں۔ تبھی اچانک اندر سے میرے چھوٹے بھائی عاقب کی آواز آئی، بھائی تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ عاقب کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں میں خوف تھا۔ عاقب، تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میں چلا جاؤں؟ میری بیوی اور بیٹی مر گئی ہیں اور تم لوگ مجھے سچ نہیں بتا رہے۔ آخر بات کیا ہے؟ عاقب نے ماں کی طرف دیکھا، جیسے وہ کسی خاموش اجازت کا انتظار کر رہا ہو۔ ماں نے اسے ایک سخت نظر سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کچھ مت کہنا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اندر بڑھا اور سیدھا نیاب کے کمرے کی طرف گیا، مگر دروازہ بند تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ دروازہ بند کیوں ہے؟ ماں اور عاقب پیچھے کھڑے مجھے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں نے دروازہ زور سے دھکا دے کر کھول دیا، اور جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ ماں اور عاقب پیچھے کھڑے تھے، مگر وہ دونوں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے کترا رہے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور دیوانوں کی طرح اپنی بیوی کو پکارنے لگا، نیاب، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں روتے ہوئے نیاب نیاب پکارے جا رہا تھا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے زور سے دروازہ ہلایا، مگر وہ اپنی جگہ پر جمع رہا۔ یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ آخر اندر کون ہے؟ میں نے ماں سے پوچھا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ عاقب نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دھیرے سے کہا، بھائی جو اندر ہے تم اسے نہیں دیکھنا چاہتے۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ ایک پل کو لگا جیسے زمین ہلنے لگی ہو۔ میں نے دروازے پر زور سے دھکا دیا، دروازہ کھولو، مجھے دیکھنا ہے کہ اندر کیا ہے۔ ماں نے تیزی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مت کھولو بیٹا، مت کھولو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں اب رکنے والا نہیں تھا۔ میں نے پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور میں اندر داخل ہوا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، پردے بند تھے، ہوا میں ایک عجیب سی باس تھی، جیسے بہت دنوں سے کوئی کھڑکیاں نہ کھولی گئی ہوں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ جلائی۔ روشنی پھیلتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بوسیدہ جھولا پڑا تھا، جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ ایک طرف بچوں کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، دیواروں پر ایسی نشانیاں تھیں جیسے کسی نے ناخنوں سے خراشیں ڈالی ہوں، اور پھر میری نظر کونے میں پڑے وجود پر پڑی۔ ایک عورت تھی جس کے بال الجھے ہوئے تھے، کپڑے میلے، چہرہ سفید جیسے چونا۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح سکڑ کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خلا میں جمی ہوئی تھیں۔ وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ میری بیوی نیاب تھی۔ وہ زندہ تھی۔ میری آواز پھٹنے لگی، نیاب! وہ نہیں ہلی۔ میری سانسیں تیز ہونے لگیں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی میں نے اسے چھوا، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، جیسے وہ مجھے پہچان ہی نہ رہی ہو۔ تم زندہ ہو؟ اس کے ہلکے سے لب کانپے، میری روح کانپ گئی۔ نیاب، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں نے جلدی سے اسے سہارا دیا، مگر وہ مجھ سے دور ہٹنے لگی۔ مت آؤ میرے قریب، مت آؤ، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ نیاب، میں تمہارا شوہر ہوں۔ یہ سب کیا ہے اور میری بیٹی کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سر جھکائے کانپنے لگی اور پھر آہستہ سے بولی، وہ چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ میں چیخ پڑا۔ نیاب نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جھولے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے چونک کر جھولے کی طرف دیکھا۔ جھولا خالی تھا۔ نیاب، سچ بتاؤ، میری بیٹی کہاں ہے؟
نیاب نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ وہ مر گئی، وہ چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ کیا مطلب ہے چلی گئی؟ تم نے کہا تھا وہ زندہ تھی، آخر اسے کیا ہوا؟ میں نے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ نیاب نے کانپتی آواز میں کہا، وہ زندہ تھی، مگر ماں نے کہا کہ اب وہ نہیں رہی۔ یہ سن کر میں پلٹا اور ماں کی طرف دیکھا جو دروازے پر ساکت کھڑی تھی۔ ماں، یہ کیا کہہ رہی ہے نیاب؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان میں کچھ اور بھی تھا، ایک ایسا راز جسے وہ زبان پر نہیں لانا چاہ رہی تھی۔ بیٹا، میں نے جو کیا وہ سب تمہارے بھلے کے لیے کیا۔ میرا سر چکرا گیا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ کیا وہ زندہ تھی یا مر چکی تھی؟ نیاب کی یہ حالت کیوں تھی؟ یہ سوالات میرے دماغ میں زہر کی طرح پھیلنے لگے۔ میں جانتا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ سب جھوٹ تھا۔ کہیں نہ کہیں ایک ایسا سچ چھپا تھا جسے جاننا میرے لیے ضروری تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین سرک رہی تھی، نیاب لرز رہی تھی، ماں خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور عاقب پیچھے کھڑا تھا، جیسے کسی خوفناک انجام کے انتظار میں ہو۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں، جو کہنا ہے ابھی کہہ دو، میں نے چیخ کر کہا۔ ماں کے ہونٹ کانپے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے غصے سے نیاب کے کندھوں کو تھاما۔ نیاب، تم سچ کیوں نہیں بول رہی؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ نیاب کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، وہ میرے پاس تھی، مگر پھر اچانک کیا ہوا؟ میں نے نیاب کی طرف جھک کر آہستہ سے پوچھا۔ مجھے بتاؤ، میری بیٹی کہاں گئی؟ نیاب کی سسکیاں بڑھنے لگیں۔ وہ مجھ سے زبردستی لے گئے تھے۔ یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کون لے گیا تھا؟ ماں نے جلدی سے نیاب کے ہاتھ تھامے اور زور سے دبائے، جیسے اسے چپ کروانا چاہتی ہوں۔ نیاب نے درد سے آنکھیں بند کر لیں۔ میرا دماغ سن ہونے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے غصے سے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں، اگر تم سچ نہیں بتاؤ گی تو میں ابھی پولیس کو بلا لوں گا۔ ماں نے فوراً میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ وہ جلدی سے بولی، بیٹا کچھ مت کرو، میں بتاتی ہوں۔ گھر میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ماں نے آہستہ سے کہا، یہ سب تمہارے چچا کے بیٹے نعمان نے کیا ہے۔ نعمان؟ میں حیرت سے بولا۔ ہاں، ماں کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ وہ نیاب کو شروع سے پسند کرتا تھا، مگر جب تمہاری شادی اس سے کر دی گئی تو وہ جلنے لگا۔ اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم میں آگ لگ گئی ہو۔ پھر میری بیٹی کا اس سب سے کیا تعلق؟ ماں نے سر جھکا لیا۔ بیٹا، نیاب کے پیٹ میں تمہاری بیٹی تھی، مگر وہ نعمان کا شک کرنے لگا تھا۔ میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں نیاب کی طرف گھوما جو زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ یہ سچ ہے نیاب؟ نیاب نے بمشکل میری طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ شخص بار بار ماں کو کہہ رہا تھا کہ یہ بچی تمہاری نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میں نے عاقب کی طرف دیکھا جو چپ چاپ کھڑا تھا۔ عاقب، تم کچھ جانتے ہو؟ عاقب نے دھیرے سے سر ہلایا۔ بھائی، نعمان نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ میں دھاڑا۔ عاقب نے ایک لمحے کے لیے ماں کی طرف دیکھا، جیسے کچھ بولنے میں ہچکچا رہا ہو۔ اس نے نیاب کو کسی کے ساتھ دیکھا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہو۔ جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے، میں چلایا۔ مگر نیاب کے آنسو جاری تھے، اس کی ہچکیاں بڑھ رہی تھیں۔ کیا یہ سچ ہے نیاب؟ نیاب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس روئے جا رہی تھی۔ ماں نے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، ہم نے سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کی، مگر جب تمہیں نہیں بلایا تو اس کی وجہ یہی تھی۔ ہمیں ڈر تھا کہ میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ میرے کانوں میں شور ہونے لگا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے آخری بار پوچھا۔ ماں نے دھیرے سے کہا، بیٹا وہ نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی میرے قدم لرز گئے۔ میری دنیا ختم ہو چکی تھی۔ کیا سچ تھا، کیا جھوٹ؟ میرا دماغ چکرانے لگا تھا۔ ماں کی آواز میرے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہی تھی۔ بیٹا وہ نہیں رہی، میری بیٹی، میری ننھی پری، میں نے جسے صرف تصویروں میں دیکھا تھا، جس کے کہہ کے سننے کے خواب دیکھے تھے، وہ نہیں رہی۔ میرے قدم ڈگمگا گئے، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میں نے دیوانوں کی طرح نیاب کی طرف دیکھا جو زمین پر گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ نیاب، یہ کیا کہہ رہی ہے ماں؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ نیاب نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، لب کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے خود اپنی گود میں مارا تھا۔ یہ سن کر میرے جسم میں جیسے آگ لگ گئی۔ کیا تم؟
تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں دھاڑا۔ نایاب کی ہچکیاں تیز ہو گئیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب کہتے تھے کہ وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، سب کہتے تھے۔ کس نے کہا تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ میں پاگلوں کی طرح چلایا۔ وہ کہنے لگی، مجھے کچھ یاد نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ بیٹا، یہ سب نعمان کی سازش تھی۔ اس نے زبردستی نیاب کو یقین دلایا کہ وہ بچی تمہاری نہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، میری بچی میری اپنی تھی۔ میں نے دھاڑ کر کہا۔ نیاب نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، بس اتنا یاد ہے کہ ایک دن نعمان آیا تھا۔ اس نے مجھے بہت کچھ کہا اور پھر میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا۔ میرا سر چکرا گیا۔ کیا نعمان نے میری بیٹی کو مارا؟ میں نے دانت پیس کر پوچھا۔ میری ماں نے سر جھکا لیا۔ بیٹا، ہم نہیں جانتے، وہ بس ایک رات کے بعد کہیں چلی گئی تھی۔ میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نعمان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں دروازے کی طرف لپکا۔ میرا خون کھول رہا تھا، میرے ہاتھ مٹھیاں بن چکے تھے۔ نعمان، اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی تھی، میری بیوی کو ذہنی اذیت دی، میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا اور میرے گھر والوں کو ایسے جکڑ لیا کہ وہ سب خاموش رہے۔ ماں اور عاقب نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر میں کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے جانے دو، آج میں نعمان کو ختم کر دوں گا۔ نیاب زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی، مگر میں اس وقت صرف ایک چیز چاہتا تھا، اپنی بیٹی کا سچ۔ جیسے ہی میں گھر سے نکلا، مجھے پڑوسیوں کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ کچھ کی نظریں افسوس میں جھکی ہوئی تھیں تو کچھ خوفزدہ تھے۔ کسی نے آہستہ سے کہا، یہ لوٹ آیا ہے، اب کیا ہوگا؟ میں رک گیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے غصے سے مڑ کر دیکھا۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ آخر ہوا کیا تھا؟ پڑوس کی ایک عمر رسیدہ خاتون جو ہمیشہ ماں کے ساتھ باتیں کرتی تھی آگے بڑھی۔ ان کی آنکھوں میں ہچکچاہٹ تھی، مگر انہوں نے کہا، بیٹا، تمہیں یہ سب پہلے ہی جان لینا چاہیے تھا۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ کون سا دھوکہ؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ خاتون نے ایک نظر میرے گھر کی طرف ڈالی اور پھر سرگوشی میں بولی، نیاب مر چکی ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نیاب تو اندر ہے، میں نے چلا کر کہا۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ جسے تم دیکھ رہے ہو وہ نیاب نہیں ہے۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خاتون نے کانپتے ہاتھوں سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اصل نیاب اور تمہاری بیٹی دونوں کو 2 سال پہلے مار دیا گیا تھا۔ یہ جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح لگا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں دھاڑ کر بولا۔ تمہاری ماں جانتی ہے، عاقب جانتا ہے، سب جانتے ہیں۔ تمہارے ساتھ جو عورت رہ رہی ہے وہ نیاب نہیں ہے۔ مجھے لگا جیسے میرا جسم مفلوج ہو گیا۔ میں کانپتے قدموں کے ساتھ واپس گھر کی طرف بڑھا، دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ ماں، عاقب اور وہ عورت جو خود کو نیاب کہہ رہی تھی، سب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، ماں، جو یہ عورت ہے یہ کون ہے؟ ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عاقب نے گھبرا کر نظریں چرا لی۔ بیٹا، یہ سب ہم نے تمہارے لیے کیا۔ ماں کی آواز لرز رہی تھی۔ میرے لیے؟ میں دھاڑ کر بولا، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں بے وقوف ہوں؟ سچ بتاؤ، نیاب اور میری بیٹی کہاں ہیں؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں۔ بیٹا، ہم مجبور تھے۔ نعمان نے دھمکی دی تھی کہ اگر ہم کچھ بولے تو وہ ہم سب کو مار ڈالے گا۔ میرا خون جم گیا۔ تو پھر نیاب کو کب مارا گیا؟ ماں نے روتے ہوئے کہا، 2 سال پہلے، تمہاری بیٹی کے ساتھ۔ میں نے غصے سے اس عورت کی طرف دیکھا جو میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نیاب کی جڑواں بہن تھی، جس نے نعمان کے ساتھ مل کر میری بیوی اور میری بیٹی کو مارا تھا۔ وہ نیاب سے جیلس تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ نیاب کی شادی میرے بجائے نعمان سے ہو، لیکن نیاب ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میرے جسم میں خون کھول رہا تھا، میری دنیا برباد ہو چکی تھی، میرا سب کچھ لوٹ چکا تھا، لیکن اب ایک ہی چیز باقی تھی، انتقام۔ نعمان، وہ درندہ جس نے میری بیوی اور میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا، جس نے میرے ماں اور بھائی کو بزدل بنا دیا، جس نے مجھے زندہ درگور کر دیا، آج اس کا انجام ہونا تھا۔ میں دیوانوں کی طرف باہر نکلا۔ میرے پیچھے ماں اور عاقب مجھے روکنے کے لیے چلائے، مگر میں رکنے والا نہیں تھا۔ میری مٹھیاں بھنچی ہوئی تھیں، آنکھوں کے آگے بس خون ہی خون تھا۔ مجھے معلوم تھا
کہ نعمان کہاں ہوگا، اپنے گھر میں جہاں وہ خود کو سب سے طاقتور سمجھتا تھا۔ میں سیدھا اس کے گھر پہنچا، دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ وہ سامنے بیٹھا مزے سے سگریٹ پی رہا تھا، جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ او آخر کار دھرے بھائی صاحب آ گئے، وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ میرا غصہ ساتھ میں آسمان پر تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے چہرے پر زوردار گھونسا مارا۔ وہ کرسی سے نیچے جا گرا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی وہی مکروہ مسکراہٹ تھی۔ یہ سب کیوں کیا؟ میں دھاڑا۔ میری بیوی، میری بیٹی کو کیوں مارا؟ وہ زمین سے اٹھا اور کہا لگایا، کیوں؟ کیونکہ میں کر سکتا تھا، تم سے بدلہ لینا تھا، تمہاری زندگی جہنم بنانی تھی، اور دیکھو میں نے کر دیا۔ میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے اسے دھکا دیا، وہ دیوار سے ٹکرایا، لیکن اچانک اس نے اپنی جیب سے پستول نکالی اور سیدھا مجھ پر تان لی۔ تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے ختم کر سکتے ہو؟ وہ گرایا۔ میں سانس لینے لگا، دماغ تیزی سے چلنے لگا، لیکن اسی وقت ایک زوردار آواز گونجی اور گولی چلی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، سوچا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، مگر اگلے لمحے میں نے آنکھیں کھولی تو حیران رہ گیا۔ نعمان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، وہ حیرت اور تکلیف سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے میں گولی لگی تھی، اور پیچھے عاقب کھڑا تھا، ہاتھ میں بندوق لیے۔ یہ میری طرف سے نیاب اور میری بھتیجی کے لیے۔ عاقب کے لہجے میں نفرت تھی۔ نعمان لڑکھڑایا، اس کے ہونٹ ہلکے سے کپ کپائے، پھر وہ دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ اس کا انجام وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ برائی اپنے ہی خون میں تڑپ کر مر گئی۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ میری بیٹی اور نایاب کا بدلہ پورا ہو چکا تھا، لیکن ایک خلا تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میرا بھائی جیل میں چلا گیا۔ میں نے پیسوں کی پرواہ نہیں کی تھی اور اچھے سے اچھا وکیل کروا کر اپنے بھائی کو باعزت بری کروایا تھا، کیونکہ نعمان نے میری بیوی اور بیٹی کو جان سے مارا تھا۔ نیاب کی جڑواں بہن بھی جیل میں تھی، اسے اس کی حسد کی سزا مل گئی تھی۔ مجھے اب بھی اپنی پیاری اور معصوم بیٹی بہت یاد آتی ہے۔ عاقب کی شادی ہو چکی ہے، اس کی بیٹی کو بھی میں بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں نے شادی نہیں کی۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔